من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحان اللہ. پچھلے درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو کھڑا ضرور کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، کیونکہ رب جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کا انعام یہاں پہ بیان فرمایا ہے. میں والذین ہاجروا فی اللہ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی ہے. من بعد ما ظلموا، جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا، تو صرف ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. فرمایا کہ جب انہوں نے وہ جگہ صرف اپنے ظلم سے بچنے کی خاطر، محض اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے جب ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، برادری چھوڑی، ہر شے چھوڑ کے، فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے نا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا کے اندر ہم انہیں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. ہاں، رب کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دین کی خاطر کوئی تھوڑی سی محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اسے صلہ نہ عطا فرمائے، ایسا ممکن نہیں ہے. جس نے دین کی خاطر تھوڑی سی بھی قربانی دی ہے نا، رب نے اسے صلہ ضرور عطا فرمایا ہے. کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے کہ میں جس بندے نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے احسان کے. فرمایا قیامت والا دن آئے گا، صدیق اکبر کو بھی اللہ تعالیٰ خود اس اسلام کی خدمت کا صلہ عطا فرمائے گا. اب علماء نے یہ بڑی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بزم معاشر کے اندر دیدار کروائے گا نا، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. میں قیامت والے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ اکیلے صدیق اکبر کو اپنا دیدار سے شرف عطا فرمائے گا. یعنی ان کو بلا کے یہ فرمایا جائے گا کہ جس طرح لوگوں نے آمنے سامنے دیکھا ہے، تو لیکن صدیق اکبر کے لیے یہ خاص یہ حکم ہوگا کہ فرمایا کہ جس طرح مجھے پوری بزم معاشر نے دیکھا ہے، اپنوں نے دیکھا ہے، برائیوں نے دیکھا ہے، وہ تو دیدار ہو گیا ہے، لیکن خاص جلووں کے ساتھ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو اپنا دیدار الگ عطا فرمائے گا. یہ صدیق اکبر کا صلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے، جو صدیق اکبر نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا. آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا آج ہجرت ختم ہو چکی ہے لیکن جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یہ فرمایا تھا، ہجرت تو ختم ہو گئی لیکن جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کا ثواب لینا تھا وہ فتح مکہ سے پہلے لے چکے ہیں. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا ثواب عطا فرمایا. لیکن جہاد ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے. فرمایا جب بھی یہ امت جہاد کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ آج جہاد سے محروم ہو چکی ہے، وگرنہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اور اگلی بات یاد رکھیں، ہجرت کا اور بھی علماء معنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے، تو میں اسی سے مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کا نام بھی ہے. گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آنے کا نام بھی ہجرتی ہے. دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے کا نام بھی ہجرتی ہے. اور چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ کر بڑی نیکیوں کی طرف جانے کا نام بھی ہجرتی ہے. اور اسی طریقے سے آج کا جو موجودہ دور اور حالات ہے، میں سارے وظیفوں اور سارے تسبیحوں کو چھوڑ کر غزہ پہنچ کر شہادت پانے کا نام بھی ہجرتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی ہے من بعد ما ظلموا، ظلم سہنے کے بعد، فرمایا جب انہوں کی ہجرت کرنی پڑی ہے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا سارا کچھ چھوڑنا پڑا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. اور والا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہم نے رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. حدیث پاک کے اندر ایک قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے لگا اسے موت بھی آ گئی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا پھر بھی ثواب پورا عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو دنیا کے اندر ان کو صلہ عطا فرمائیں گے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. صحابہ کرام نے جب ہجرت کی ہے، دیکھیں نا یار ان لوگوں کا جگرہ بھی تو ہے نا، کلمہ پڑھنے کے جرم کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے گھر بنایا، جہاں انہوں نے کاروبار کیا، جہاں ان کے رشتہ دار سارا کچھ تھا. پہلے حبشہ جانا پڑا، پھر حبشہ سے پھر مکہ آئے، پھر مکہ سے پھر مدینہ جانا پڑا. دو بار ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار ہجرت کی ہے. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، پھر اس کے بعد حبشہ سے واپس آیا تو پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی ہے. تو اس لیے نا یاد رکھیں قرآن ایسے نہیں ان کی تعریفوں کے اندر بھرا ہوا ہے، ان کی قربانیاں بھی اتنی بڑی بڑی ہیں. کوئی اپنا گھر چھوڑ کے دکھائے نا لگ پتہ جائے گا، اپنا بنا بنایا کاروبار کو چھوڑ کے دکھا دے. آج کے دور میں یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے، مر جاتا ہے بندہ، گھر نہیں چھوڑتا ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کی خاطر یہ سارا سودا کیا ہے. گھر بھی چھوڑا ہے، کاروبار بھی چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، اپنے چھوڑے، پرائے چھوڑے. آپ حیران ہو گئے. حضور کے ایک صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ ہے، ان کا ایک بیٹا حضرت سلمہ ہے. جب یہ ہجرت کرنے لگے نا تو ادھر سے نانکے والے آ گئے، لڑکی والے، ام سلمہ کے میکے والے آ گئے، قبیلے والے. انہوں نے کہا ابو سلمہ ہجرت کرنی ہے تو اکیلے کر، ہماری لڑکی تیرے ساتھ نہیں جائے گی. مقصد کیا تھا کہ ابو سلمہ کو روکا جائے. حضرت ابو سلمہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری بیٹی ہے روک لو، پھر بھی میں نے ہجرت کرنی ہے. یہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. اچھا ابھی یہ وہاں سے چلنے لگے تھے، حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا بھی اگر لڑکی تم نے لے کے جانی ہے تو جو لڑکا ہے وہ ہمارا ہے، ہم نے نہیں جانے دینا. ابو سلمہ کا جو بیٹا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا خون ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. اگر یہ ماں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے تو بیٹا بھی نہیں جا سکتا. اب اندازہ کریں پورا خاندان کی رب نے آزمائش کیسی لی ہے. حضرت ابو سلمہ مدینے چلے گئے، آپ دیکھتے رہے، روتے رہ گئے. بیٹا دادکے لے گئے، بیوی میکے والے لے گئے، آپ اکیلے رہ گئے. لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا ہے، چپ کر کے مدینے چلے گئے. اب سر سوچے یار یہ خاندان کی کتنی بڑی قربانی ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہنچے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں 2 سال تقریباً 2 سال تک یہ مدینے پاک میں اندر رہے، اور بس سارا دن رات دن شام سویرے ایک ہی کام تھا، رونے کا. تو ان کی جو گھر والے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتی جہاں پہ یہ جدا ہوئے تھے یہیں پہ بیٹھ کے روتے رہتی. بیٹا وہ داد کے خاندان میں بیٹھ کے رو رہا ہے، تیلے سے تیلا نہیں ہو گیا، باپ کہاں، بیٹا کہاں، ماں کہاں. 2 سال مسلسل حضرت ام سلمہ آتی اور آ کے جناب پہاڑی پر بیٹھ کے روتی رہتی. ٹھیک ہے. بیٹے کو ملنے نہیں دیا جا رہا، باپ وہ جدا، وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکا ہے، خود یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. 2 سال تک مسلسل ان کی آزمائش رہی ہے. 2 سال کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں رحم آیا تو انہوں نے کہا ظالمو، جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلا گیا ہے، اب تم نے ماں کو بیٹے سے ہی جدا کر رکھا ہے، اب تم نے ان کو کیا کرنا ہے. خیر پھر یہ کچھ لوگ اٹھے، پھر ادھر سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا یار باپ بیٹے کو تو کم سے کم آپس میں ملا دو. جب ملایا گیا، ملانے کے بعد کسی نے کہا، اس نے کہا یار کچھ بھی نہ کرو، کم سے کم ان کو مدینے جا کے چھوڑاؤ. پھر ایک بندے نے حامی بھری اور اس نے جا کے جناب ان کو ماں بیٹے کو جو ہے وہ اپنا اونٹ پہ بٹھایا اور جا کے مدینے پاک جا کے چھوڑ دیا. تو 2 سال کے بعد جا کے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کا جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی اور یہ خاندان پھر جا کے اکٹھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج پہلے سپارے سے لے کر والناس تک ایویں نہیں ان کی شان کے اندر بیان ہوا. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے ہیں. زبانی کلامی ایمان کا مقابلے قبول نہیں ہے. جو آج ایمان اس امت کا ہے نا، یہ امت کا ایمان تو ویسے قبول کوئی نہیں ہے جو حالات یہاں پہ امت کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں بعض اوقات رب آزماتا ضرور ہے، ہو سکتا ہے یہ آزمائش غزہ والوں کی نہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش پوری امت مصطفیٰ کی ہو رہی. پھر غزہ تو صرف اور صرف سامنے رکھا گیا نا، فلسطین والے تو صرف سامنے ہیں. ہو سکتا ہے فلسطین کو کامیاب کیا جا رہا ہو اور پوری امت کو آزمایا جا رہا ہو.
کہ پوری امت کرتی کیا ہے. جب مسلمان پر وقت آیا ہے تو پھر امت کیا کرتی ہے, وہ تو رب نے دیکھ ہی لیا نا کہ مسلمانوں کے حکمران کیا کر رہے ہیں, فوجیں کیا کر رہی ہیں. کوئی کام آیا ان کے تو کام کوئی بھی نہیں آیا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. ان کے کام کوئی آیا یا نہیں آیا, وہ کامیاب ہو چکے ہیں. آزمائش ان کی نہیں ہے, آزمائش امت مصطفیٰ کی ہے. یہ کرتے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دیا, کسی بھی چیز کی قربانی دی ہے, رب کسی کا دیا ہوا رکھتا نہیں ہے. بات سمجھیے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا نا تو ان کا کام کیا تھا, یہ شام سویرے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہتے تھے, کاروبار بھی نہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ حدیثیں آقا علیہ السلام کی انہوں نے لکھی ہیں. لیکن بھوک کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کئی بار بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. پھر اسلام نے قرضہ رکھا ہے. اسلام نے پھر اسی حضرت ابو ہریرہ جو بھوک کی وجہ سے جناب گر جایا کرتے تھے, اسی حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنایا ہے اور اسی مدینہ پاک کا گورنر بنایا ہے. اور آپ ریشمی رومال اٹھا کر جو اپنا منہ صاف کر کے کہتے ہیں ابو ہریرہ وہ وقت بھی یاد کر جب اسی شہر, اسی گلیوں کے اندر, اسی مسجد نبوی کے اندر تو گر جایا کرتا تھا. اور آج اسلام نے دیکھ تجھے کتنا عطا فرمایا ہے. جس شہر میں تجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی, آج اسی شہر کا گورنر بن چکا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حقیقت ہے. حضرت سلمان فارسی مدائن سے آئے تھے, رولتے رولتے آئے, پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے. جب کلمہ پڑھا, قربانیاں دی اسلام کی خاطر, تو پھر اسلام نے سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. خود فاروق اعظم کو دیکھ لے, کہاں وہ اونٹ چلانے, کہاں ایسے لگے پھرنا, اور کہاں جب اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں کھڑا ہوا تو اسلام نے پھر 22-25 لاکھ مربع میل کا حاکم نہیں بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ جس نے اسلام کی خاطر کچھ قربانی دی اور اسلام اسے بھول جائے. اسلام کسی کی قربانی, کسی کا دیا ہوا, کسی کی کوئی کوشش جو ہے وہ رد نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام ایسے پانی کا گلاس لے کے بیٹھے تھے تو ایک تیلا جو ہے تن کا چھوٹا سا, وہ پانی کے اندر گر گیا. ٹھیک ہے. ایک صحابی کی نظر پڑی تو اس نے وہ تن کا نکالا. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا تن کا تھا تو صحابی رسول نے نکال دیا ہے گلاس سے. حضور نے دعا مانگی, یا اللہ اللہم جملو, یا اللہ اسے خوبصورت بنا دے. میں پورے مدینے کے اندر اس سے ایسا خوبصورت بندہ کوئی نہیں تھا. باز میں جائی کہ نہیں آئی ہے. تو اسلام اتنا دیتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے, جن پر ظلم کیا گیا اور انہوں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے, تو ہم نے کیا کیا, فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, فرمایا کہ ہم اسے دنیا کی زندگی میں بھی کیا کریں گے, اجر الآخرت اکبر, فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون, کاش لوگ اس بات کو جانتے, کاش لوگ اتنا جانتے کہ رب عطا کتنا فرماتا ہے, کاش لوگ اتنا جانتے کہ اسلام کی خدمت کرنے کا رب صلہ کتنا دیتا ہے. فرمایا لو کانوا یعلمون, فرمایا کاش لوگ اس بات کو جانتے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے رہے, فرمایا قیامت کا دن آئے گا, رب انہیں جو اجر عطا فرمائے گا ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں, جو صبر کا جو اجر رب نے عطا فرمانا ہے ان کو, یعنی جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر عطا فرمائے گا. وعلی ربہم یتوکلون, جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا نا کہ یار رب عطا فرمائے گا, جنہوں نے رب پر بھروسہ کیا ہے, فرمایا کہ سب کو رب جو جب اجر عطا فرمائے گا تو بزم معاشر جو ہے قیامت والے دن وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے. اور آگے مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا اچھا جناب چلے ٹھیک ہے, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسول تو انسان نہیں ہوتے, وہ تو فرشتے ہوتے ہیں. مرد, آپ تو مرد ہیں, انسان ہیں, ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ساری بات مان بھی لی جائے, ہیں تو آپ ہمارے جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی, اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے مرد ہی تھے. ان کو جو پیڑ ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں, آپ ہماری طرح پھر کیوں ہیں, تو ان سے پوچھیں نا موسیٰ علیہ السلام کون تھے, عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, ابراہیم علیہ السلام کون تھے, نوح علیہ السلام کون تھے, آدم علیہ السلام کون تھے, سارے کے سارے مرد ہی تو تھے. الا رجالا نوحی, فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر جو ہم نے وحی کی ہے, کیا کی, الا رجالا, سارے کے سارے کیا تھے, مرد ہی تھے. یہ جو آج ان کو نئی بات لگ رہی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا من حرامی ہو جتا ڈھیر, وہی بات ہے. ٹھیک ہے. جب نہیں ماننا تو پھر 100 بہانے ہیں, ایک بات ختم ہوتی دوسری پکڑ لیتے, دوسری ختم ہوتی تیسری پکڑ لیتے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی پھر آپ جو ہے وہ ہماری طرح کیوں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا محبوب ان سے پوچھ رہا موسیٰ علیہ السلام پھر کون تھے, ابراہیم علیہ السلام کون تھے, یہ سارے کے سارے مرد ہی تو تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے شادیاں بھی کی ہے, ان کو سب سے بڑا اعتراض یہی سی بات کا تھا کہ نبی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے,
نبی ہے، شادی بھی کرتا ہے، نبی ہے، فوت کی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، ہر بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی پہلا نبی نہیں ہے، سب نبیوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوتا رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور نبی کھائے گا تو کھانے کا پتہ چلے گا نا، نبی کے کھانے کا طریقے کا پتہ ہوگا تو اس طرح سے کھائے گا تو ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، ثواب بھی عطا فرمایا جائے گا. نہیں تو دیکھ لینا 16 پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے جیسے کھوتا کھا رہا ہوتا ہے. نہیں ہے؟ کیونکہ کھوتا بھی ہمیں پاس ہوتا ہے نا. بڑی مشہور مثال ہے، وہ ایک دیہاتی بندہ گیا نا ڈیفینس کینٹر کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر شادی تھی، چلا گیا، انہوں نے جا کے دیکھا آگے سارے جناب والا کھڑے ہو کے جناب کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے. اس نے کہا یار یہ کوئی چار پائی، کوئی کرسی، کوئی بیٹھنے کی جگہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں یہ سارے پڑھے لکھے ہیں. انہوں نے کہا بلے بلے بلے، اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ہمارے پنڈ کا کھوتا بھی پڑھا لکھا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کے کھاتا ہے. یہ ترقی کی ہے، یہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے کہ جناب کھوتے کی طرح کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ نبی ہے جس نے آ کے بتایا ہے کہ بھائی بیٹھ کے کھا، انسانوں کی طرح کھا، اللہ تعالیٰ پھر برکت عطا فرمائے گا. دیکھیں یار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے پرات پڑا ہوا ہے کھجور کا. ٹھیک ہے، صحابہ کرام جو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے حضور کے سامنے سے کھجور اٹھائی. حضور نے شاہ فرمایا اپنی طرف سے کھا. ٹھیک ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی اپنی سائڈ سے کھایا کرو. تو بوٹی چکنے کی کوشش نہ کریا کرو، بوٹی چکنا کوئی بھی موٹا نہیں ہو جاتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا جب اپنی سائڈ سے کھاؤ گے درمیان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اچھا پھر ایک وقت آیا وہ صحابہ رسول، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اپنی اپنی جگہ سے کھایا کرو، وہ جب اپنی جگہ سے کھانا لگا حضور نے فرمایا اب جہاں سے مرضی آئے وہیں سے کھا. وہ بڑا پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ پہلے کھا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے تو آپ نے منع کر دیا اپنی طرف سے کھا. ٹھیک ہے، اب جب بات بڑی کمال کی ہے، ٹھیک کھجوریں آپ نے پہلے فرمایا اپنی طرف سے کھا، آج میں اپنی طرف سے کھا رہا ہوں، حضور فرما رہا ہے جہاں سے اچھی لگے وہی کھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلے جو کھجوریں پڑی تھی نا وہ ایک جیسی تھی، اس لیے کہا تھا اپنی طرف سے کھا. اب جو کھجوریں پڑی ہیں وہ مکس پڑی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، اچھی بھی ہیں، چھوٹی موٹی ساری مکس ہے. میں جہاں سے تجھے اچھی لگے وہیں سے کھا لے. اب یہاں سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اگر کھانا ہو ایک جیسا، یعنی ایک ہی کھانا ہو تو پھر اپنی سائڈ سے کھانا چاہیے. اگر دو چار کھانے پڑے بھی ہوں تو کسی سے لے لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے، بیٹھ کے کھائے گا تو برکت نازل ہوگی، کھڑے ہو کے کھائے گا تو پھر کھوتے اور اس میں فرق ہاں نہیں ہے. بھائی جانور بھی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، تو بھی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کے پی رہا ہے، تو بھی کھڑا ہو کے پی رہا ہے، پھر فرق کون سا ہے؟ ہاں مسلمان تو وہی ہے جو بیٹھ کے کھا رہا ہو. مسلمان کون ہے؟ جو بیٹھ کے کھائے. تو نبی نے آ کے بہرحال جو بتایا ہے نا، یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ سارا کچھ اگر نبی نہ بتاتا تو کیسے پتہ چلتا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا جب کوئی مسئلہ نہ آتا ہو نا تو علم والوں سے، علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہ آتا ہو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر. جب کوئی سوال آئے تو پھر گوگل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو؟ فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو. آج کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ وہ صرف آ چکا ہے، فیس بک آ چکی ہے، واٹس ایپ آ چکی ہے، یوٹیوب آ چکی ہے، صرف اسی سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، سوال جب بھی پوچھو علماء سے پوچھو. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ صرف اور صرف جتنا اس کے اندر مواد، جتنا ڈیٹا سیو کر دیا گیا نا، اس نے صرف اسی کا جواب دینا ہے. اور اہل علم جو ہوتے ہیں نا وہ علم سے جواب دیتے ہیں. ہو سکتا ہے 10 دن بعد کوئی معاملات اور ہو، مسئلہ اور ہو سکتا ہے، اور 10 دن بعد معاملہ اور ہو، مسئلہ اور ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کے دیکھیں حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے ایک بندے نے، کیونکہ آپ تعبیر الرؤیا کے بڑے زبردست عالم تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا، اس نے کہا حضور میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے. فرمایا جلدی کر جا کے جناب گھر کا سارا سامان نکال، تیرا گھر جو گرنے والا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. فرمایا جلدی جا پھر اپنا گھر کا سامان نکال، تیرا گھر گرنے والا ہے. اس نے جا کے سامان نکالا تو سارا کا سارا گھر ہی گر گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر آگ کو دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جہاں آگ لگی ہوئی ہے اسی جگہ کو کھود، وہیں پہ سونا نکلے گا. بات سمجھے؟ اب اندازہ کریں، بندے دو، خواب دیکھنے والے دو، اور خواب بھی ایک جیسے. دونوں نے آ کے کہا جی ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک کو کہا جلدی سامان نکال لے گھر گرنے والا ہے، دوسرے کو کہا جہاں آگ لگی ہوئی تھی اسی کو کھود، وہاں سے کیا نکلے گا؟ خزانہ نکلے گا.
اچھا وہاں سے جا کے اس نے نکالا تو خزانہ نکل بھی آیا, دوسرے نے گھر نکالا ہی تھا, اپنا سامان نکالا تھا, گھر گر بھی گیا. تو لوگوں نے کہا حضور خواب ایک جیسے, بندے دو, تعبیریں مختلف, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں عالم ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی اپنے واسطے بڑا مسئلہ کر لیندے نے, یہ علم ہوتا ہے نا. حضرت امام محمد بن شیرین نے فرمایا جو پہلے جو بندہ آیا تھا نا وہ آیا تھا سردیوں کے اندر, اور اس نے آ کے کہا تھا, دوسرا جو بندہ آیا تھا نا دوسرا, جو پہلا جو بندہ آیا تھا اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں کے اندر, اور سردیوں کے اندر جو خواب آگ ہے وہ فائدہ دیتی ہے, تو اس نے جو خواب دیکھا تھا کیونکہ سردیوں میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ اب تجھے آگ دکھائی گئی اس کا مطلب یہ کہ تجھے خزانہ دکھایا گیا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ تیرا گھر سے خزانہ نکلے گا. اور گرمیوں میں کیونکہ آگ ویسے نقصان دیتی ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا سامان نکالا تیرا گھر گرنے والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عالم جب مسئلہ بتائے گا وہ علم سے بتائے گا, ٹھیک ہے. گوگل, یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک, جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا صرف آپ کو وہی مسئلہ بتا سکتا ہے جو ڈیٹا اس کے اندر سیو کیا گیا ہے. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فاسألوا اہل الذکر, جب بھی مسئلہ پوچھو علماء سے مسئلہ پوچھو, علماء کے بغیر کسی سے مسئلہ نہ پوچھو. جاہلوں سے مسئلہ پوچھو گے, جوید غامدی سے یا مرزا جہنمی سے, تب بھی بندہ بیڑا غر کرا بیٹھے گا. ہاں مسئلہ اس سے پوچھے جو عالم دین ہو. جب بندہ عالموں سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی وکھرا عطا فرماتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.